چلے ہیں اور 15 قدم پیچھے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جو 1999 تک جنوبی ایشیا کی نمبر 1 معیشت تھا، ہماری گروتھ ریٹ سب سے آگے تھی، ہمارا روپیہ جنوبی ایشیا میں سب سے مضبوط تھا، آج جنوبی ایشیا کی ہم کمزور ترین معیشت بن گئے ہیں۔ 2013 اور 18 کے درمیان جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو درپیش مسائل کا حل کیا، وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی ہو، 4 سالوں میں مسلم لیگ نون نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ اسی طرح 4 سالوں کے اندر اس ملک میں جہاں کوئی $1 سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں کو زمین پہ کھڑا کر کے میٹیریلائز کر کے پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی، اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا، پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا۔ وہ 6% کہاں، ہم -0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2013 اور 18 کا دور ہے، اس میں جس طرح معیشت پہ کام ہوا، توانائی پہ کام ہوا، دہشت گردی کی وہ جنگ جو اس سے پہلے بھی لڑی جا رہی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو، جس سے ہم کامیاب ہوئے۔ یہ کارکردگی اگر افریقہ کے کسی کمزور سے کمزور جمہوری ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے دکھائی ہوتی تو اگلی دفعہ وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتی۔ لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر ہوا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدلی گئی حالیہ ووٹ میں، اور حکومت کی اقلیت اکثریت بنائی گئی، اسی طرح جادو منتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو RTS سسٹم سے فتح یاب قرار دیا گیا، اور وہ جماعت کہ جس نے اس ملک کی قسمت بدلنے والے فیصلے اقدامات کیے تھے اور کارکردگی دکھائی تھی، اسے نکال دیا گیا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ جائے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت واپس آ جائے، اور پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی کارکردگی دکھائی ہو، وہ واپس نہ آ سکے؟ جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بنی تو یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم سے چھین لیا گیا۔ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک اقلیتی جماعت کو پنجاب کے اوپر مسلط کر کے آج پنجاب کی درگت بنا دی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے، وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور 1 پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف
اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہے، ماہرین قانون حیران ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک لیگل جورسپروڈنس ہوتی تھی، اب ایک نیا قانون ایجاد ہو رہا ہے جسے نیب جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ پاکستان کے قانون کی وہ تشریح اور تعبیر مقبول نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے ماہرین قانون یا عدلیہ آئین اور قانون کی روشنی میں کرے۔ ہمارے ہاں قانون اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاگو کیے جاتے ہیں یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے، اسے قانون سمجھا جاتا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے، جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے۔ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے، جو مثالی ترقی دی ہے، مثالی امن دیا ہے، مثالی گورننس دی ہے، گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنے من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے۔ اور اگر حکومت نے یہ پری پول دھاندلی کے ہتھ کنڈے بند نہیں کیے تو ہم ان پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے۔ گلگت بلتستان کے عوام نواز شریف سے پیار کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیے ہیں، ان کو وہ ترقی سے روشناس کیا ہے جو 70 سال میں کسی نے نہیں دی تھی۔ گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا، آج وہاں پر نیا ایک ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلم لیگ نون الیکشن کی مہم میں آزادانہ طور پہ حصہ نہ لے سکے۔ تو یہ سیاسی دہشت گردی اور دھاندلی کے ہتھ کنڈے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح پنجاب جس کے بلدیاتی نمائندوں کو پنجاب سے چھینا گیا اور غیر قانونی طور پہ 51,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے حکومت اب پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں میں بھی اپنے لوگوں کو دھاندلی سے جتانے کا پلان بنا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو میدان سے باہر کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون عمران احمد نیازی یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ
اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ بھی واضح طور پہ قرار دے چکے ہیں کہ کسی کو ٹرائل سے پہلے گرفتار کرنا اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے، یہ لوگوں کی تذلیل ہے، یہ لوگوں کے ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ حکومت سارا کام کردار کشی کے اوپر کر رہی ہے، جھوٹے الزامات پھینکتی ہے، اور یقین کریں پنجاب کے عوام جب دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے صبح شام اپنی دن رات پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے وقف کیے، جب وہ اسے عدالتوں کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ دھکے کھاتے دیکھتے ہیں تو پنجاب کے عوام پہ کیا گزرتی ہے یہ عمران احمد نیازی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو پنجاب کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے وسیم اکرم پلس حکومت کی صورت میں، کہ وہ 10 سال کی ساری محنت جو جناب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کی اس کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ ریورس سوئنگ تو نہیں آئی وسیم اکرم پلس کے پاس، لیکن ترقی کے اس سفر کو ریورس ضرور لگا دیا ہے، اور آج تعلیم کا ڈھانچہ گر رہا ہے، صحت کا ڈھانچہ گر رہا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، زراعت تباہ ہو رہی ہے، شہر جو چمکتے تھے آج وہ گندگی کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور ہر شہری پریشان ہے کہ پنجاب میں اس سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے عمران احمد نیازی کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور نیب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدمے قائم کر کے، وہ جیلوں سے ہمیں ڈرا کے ہمیں پاکستان کے عوام کی جد و جہد سے پیچھے ہٹا لیں گے، ان کی بھول ہے۔ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، ہماری نسل نے زندگی میں وہ تمام کامیابیاں دیکھ لی ہیں جن کی کوئی حسرت کر سکتا ہے۔ عمران احمد نیازی نے جو حکومت کے مزے یا اقتدار دیکھنا شروع کیا ہے ہم اس کو بہت دیکھ چکے ہیں، کوئی اب حسرت نہیں ہے دوبارہ حکومت کے کسی عہدے کی طلب کی، لیکن ایک بات پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے بچوں کو ایک لٹا پٹا، اپنے بچوں کو نیب کے چیچک کے داغوں والا پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتے، ہم اپنی اگلی نسل کو قائد اعظم کا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں، جس میں آئین کی حکمرانی ہو، جس میں قانون کی بالادستی ہو، جس میں جمہوریت کی مضبوط بنیادیں ہوں، جس میں جو جس کو ووٹ ڈالے ووٹ اسی کا نکلے، جس میں غربت، بے روزگاری پاکستان کے عوام کا مقدر نہ ہو، پاکستان کو وہ مقام ملے جو قائد اعظم کی آنکھوں میں خواب تھا، اور 72 سال سے یہ خواب اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے عوام کو یہ ملک چلانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں باغ دوڑ آتی ہے، سازش سے اس حکومت کو نکال دیا جاتا ہے، اس حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ آج بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، بھارت ہم سے آگے نکل چکا ہے، سری لنکا ہم سے آگے نکل چکا ہے، نیپال ہم سے آگے نکل گیا ہے، اور اب تو افغانستان جہاں خانہ جنگی تھی اس کی کرنسی بھی ہمارے روپے سے مضبوط ہو گئی ہے۔ کب آنکھیں کھلیں گی؟ جس جنگ سے آرمی چیف قوم کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، ہمیں اگر ہائیبرڈ وار جیتنی ہے تو ہائیبرڈ وار فوج اکیلی نہیں جیت سکتی، ہائیبرڈ وار کا نشانہ فوج نہیں ہوتی، ہائیبرڈ وار کا نشانہ پوری قوم ہوتی ہے، اس ملک کی معیشت ہوتی ہے،
اس ملک کی سیاست ہوتی ہے، اس ملک کی معاشرت ہوتی ہے اور اس ملک کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ جب کسی ملک کے سیاسی نظام میں آپ انتشار پیدا کر دیں، پولرائزیشن پیدا کر دیں، کسی ملک کی معیشت کو آپ کھوکھلا اور تباہ کر دیں، کسی ملک کے معاشرے کے اندر آپ قانون کی دھجیاں بکھیر کے انارکی پیدا کر دیں، تو دشمن کو ایک گولی چلانے کی ضرورت نہیں، آپ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتے ہیں۔ آج عمران احمد نیازی کی حکومت پاکستان کے خلاف اس ہائیبرڈ وار کا سب سے بڑا ٹول بنی ہوئی ہے، آلہ کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مقاصد جو پاکستان کے دشمن اپنے عزائم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران احمد نیازی کی حکومت ان مقاصد کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے معیشت تباہ کر کے، سیاست میں انتشار پیدا کر کے، قوم کی یکجہتی کو تباہ کر کے اور ملک کے اندر غربت، انارکی پھیلا کر ان مقاصد کو حاصل کر رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے، آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اپوزیشن کی آواز کو دھمکیوں سے کمزور کیا جا سکے، میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم لیگ نون ایک چٹان ہے، یہ وہ فولاد ہے جس نے جنرل مشرف کے مارشل لا کا بھی سامنا کیا۔ جنرل مشرف کا مارشل لا اپنی تمام آب و تاب کے باوجود جب سورج سوا نیزے پر تھا، مسلم لیگ نون کو پگھلا نہیں سکا۔ اس کے کارکن چاہے وہ گوادر میں ہیں، چاہے وہ چترال میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، وہ پاکستان کے نظریے، قائد اعظم کے فلسفے اور اپنے قائد نواز شریف کی سیاسی لیگسی کے اوپر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ کوئی نہ اس جماعت کو توڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس جماعت کو کمزور کر سکتا ہے، اور ہم آل پارٹیز کانفرنس کی قیادت کے ساتھ مل کر اس چارٹر کے لیے جو پاکستان کے مستقبل کا چارٹر ہے بھرپور جد و جہد کریں گے۔ اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ جو نیب کے غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات ہیں، میں دل سے امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ ان کا نوٹس لے گی۔ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے گلگت بلتستان اور پنجاب میں نام نہاد بلدیاتی اداروں کا ڈرامہ رچانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی جو سازش ہے، اسے ناکام بنائے گی، چونکہ ایسے ہتھ کنڈے کہ جو آئین اور قانون سے متصادم ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف ان کے ریمانڈ میں جو چیزیں ان سے نہیں پوچھ سکے جب وہ ان کی کسٹڈی میں تھے، پچھلے 4 مہینے میں سوالات نہیں تھے، اور پھر ریفرنس دائر ہو گیا۔ اب جب ریفرنس دائر ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ گرفتاری کرنا خالصتاً بدنیتی ہے اور سیاسی دہشت گردی ہے، تاکہ اس ملک کو ون پارٹی سٹیٹ بنایا جائے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور میں میڈیا کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا کہ حکومت جو صحافیوں پہ جھوٹے مقدمے بنا رہی ہے، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میر شکیل الرحمان صاحب جن کی گرفتاری کو 7 ماہ گزر چکے ہیں اور حکومت کوئی جواز نہیں فراہم کر سکی، ماں سوائے اس بات کے کہ عمران احمد نیازی نے اس بات کی ضد کی تھی کہ میں میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی میر شکیل الرحمان ہے کہ جن کے ساتھ مل کر پکار کی مہم چلائی گئی تھی، جنہوں نے اپنے پورے نیوز نیٹ ورک کا کندھا
عمران احمد نیازی صاحب کو دیا تھا، جس پر چڑھ کر انہوں نے اپنی خوب رونمائی کی تھی، لیکن وقت بتاتا ہے کہ جس کسی نے عمران احمد نیازی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، یہ عمران احمد نیازی اسی محسن کو ڈستا ہے۔ اگر نواز شریف نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے زمین دی اور اپنا ذاتی پیسہ دیا، جس کی کبھی تشہیر نہیں کی، شاید وہ نہ ملتا تو کبھی یہ ہسپتال نہ بن سکتا، لیکن اسی محسن کو اس نے ڈسا ہے۔ وہی میر شکیل الرحمان جس کی منتیں کر کے یہ میڈیا میں آیا کرتے تھے، آج اسی میر شکیل الرحمان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح لاتعداد لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ ان کا اپنا کزن جو ان کو کرکٹ میں لے کر آیا، اس کے ساتھ کیا حشر کیا، بیچارہ ماجد خان بھی ان کے انتقام سے نہ بچ سکا۔ تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو اول آخر انتقام حسد کے ساتھ چلتا ہے، اور جس شخص کی سیاست انتقام اور حسد کے اوپر ہو وہ ملک بنا نہیں سکتا۔ ہمیں دکھ ہے کہ آج پاکستان اقتصادی طور پہ کھوکھلا ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہمیں ایشیا کے اندر رائزنگ اکانومی بننا تھا، ہم 5 پہلی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں آ گئے تھے، آج ہم 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں آ گئے ہیں کہ جی قرضے 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 پچھلے کر گئے۔ کیا کر گئے پچھلے؟ ہم نے تو ایک ہنستا بستا پاکستان دیا تھا آپ کو، آپ نے اس پاکستان کے چمن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہم نے 10,000 ارب قرضے 5 سالوں میں لیے، ترقیاتی منصوبے لگائے، آپ 2 سالوں میں اس سے زیادہ قرضے کھا گئے ہو اور سب کے سب خسارے میں کھا گئے ہو، ایک اینٹ نہیں لگی۔ عمران نیازی، آپ نے تو پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا ہے، قرضوں کے پھندے میں پھنسا دیا ہے۔ آپ کے لیے ہوئے قرضے کون ادا کرے گا؟ مجھے یہ سمجھائیں، کس منہ سے آپ پچھلی حکومت کے قرضوں کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے 5 سال کے قرضے جس میں مثالی ترقی ہوئی، موٹر ویز بنی، توانائی کے منصوبے بنے، آج لوگ جاتے ہیں کراچی سے پشاور تک موٹر وے کے اوپر، آج لوگ ملتان لاہور ملتان سکر موٹر وے پہ جاتے ہیں، ہری پور اور لے کے آگے تھا کوٹ تک جاتے ہیں اور نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہماری ترقی تو بولتی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور میں آخر میں مطالبہ کروں گا کہ جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے فی الفور واپس لیا جائے، جو دوائیوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس کو بھی فی الفور واپس لیا جائے۔ پاکستان کے غریب لوگ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ ان اضافوں کو مزید برداشت کر سکیں۔ اگر حکومت نے یہ بجلی کے نرخوں میں واپسی نہیں کی تو ہم ان کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے۔ بہت شکریہ۔ صاحب آپ نے لاسٹ والے پوائنٹ پہ آپ نے کہا کہ عمران خان سے جس کسی نے بھی نیکی کی، عمران خان نے اسی کو ڈسا۔ عمران خان جن کے سلیکٹڈ ہیں، جن کی کٹ پتلی ہیں، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان ان کو بھی ڈنگ ماریں گے یا نہیں؟ جی بتائیے گا، انتظار فرمائیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے میاں نواز شریف نے اے پی سی میں تقریر کی ہے، اس کے بعد سے مستقل طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کو مکمل طور پہ ساتھ دیا گیا ہے، بھارت کا تمام ایجنڈا بیان کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف تو دوبارہ یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف دوبارہ اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بھارت کو نواز شریف صاحب کی تقریر سے خوشی نہیں ہے، بھارت کو اس بات سے خوشی ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.8% سے گر کے -0.4% پر آ گئی ہے۔ بھارت کو نواز شریف صاحب کی تقریر سے خوشی نہیں ہے، بھارت کو اس بات سے خوشی ہے کہ پاکستان خارجہ پالیسی میں اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں وہ قرارداد پیش نہیں کر سکا۔ بھارت کو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پہ اسلامی ممالک کی حمایت بھی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بھارت کو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اندر دن بدن انتشار پھیلتا جا رہا ہے اور پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں
جو عمران احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 72 سالوں میں پاکستان میں کمزور حکومتیں آئیں، مضبوط حکومتیں آئیں، مارشل لا حکومتیں آئیں، جمہوری حکومتیں آئیں، نگران حکومتیں آئیں. کبھی کسی حکومت کے اندر بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو بدلے. آج نئے پاکستان میں بھارت نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو کیوں بدلا؟ یہ میرا سوال ہے عمران احمد نیازی سے. میرے علم میں نہیں ہے. ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے ٹویٹ کیا کہ پاسداری اب کی جائے کہ عسکری قیادت سے نہ ملا جائے. اب آپ لوگ پاسداری کریں گے کہ آرمی چیف سے آپ لوگ تنہائی ملاقاتیں نہ کریں؟ آپ نے ملاقات کی ہوئی ہے. دیکھیے میں اس بات کی جی نہیں محمد زبیر کی تشہیر کی ہے، آپ انہیں میسج دیں گے کہ اپنے جو ان کا آئین ہے اس کے مطابق سیاسی لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے آرمی چیف؟ میں اس بات کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ وزیر داخلہ سے اترنے کے بعد میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی. یہ شیخ رشید صاحب کی ڈس انفارمیشن ہے. میری آرمی چیف صاحب کے ساتھ وہی ملاقات ہوئی ہے جو تمام پاکستان کے پارلیمانی لیڈرز کے ہمراہ گلگت بلتستان کے موضوع پر ہوئی ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ مجھے میرے پارٹی کے صدر نے کہا کہ آپ نے میرے ہمراہ اس لیے چلنا ہے کہ میں گلگت بلتستان کے معاملات کو ایز سیکرٹری جنرل دیکھ رہا ہوں ان کے انتخابات کے حوالے سے، اور ابھی وہاں دورہ کر کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ چونکہ باخبر ہیں وہاں کے ایشو سے، آپ نے میرے ہمراہ چلنا ہے. تب میں وہاں پر گیا. تو اس سے زیادہ نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ اس سے کم ملاقات. یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ نون نے تو ڈیسیژن لیا کہ اب آرمی چیف سے یا اس قسم کی ملاقاتیں اب نہیں کریں، لیکن مسلم لیگ نون اب ایک بڑے پولیٹیکل الائنس کا حصہ ہے. کیا یہ تجویز، یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی آ سکتا ہے سامنے؟ آپ ایسی تجویز پیش کریں گے؟ یہ پی ڈی ایم کیوں نہیں؟ دیکھیے ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. ہم نے تو اپنی پارٹی کا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کردار دیکھیے اور حکومت کا کردار دیکھیے. ایک نہایت حساس سیکیورٹی کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مسئلے پر جب مشاورت کی گئی تو اپوزیشن پارٹیز میں اتنی رسپانسبلٹی تھی کہ کسی نے اس خبر کو لیک نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں ان کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں الیکٹڈ لیڈرشپ کے بریفنگ کے لیے. ہر جمہوریت میں، امریکہ کی جمہوریت میں، برطانیہ میں، یورپ میں یہ ایک روٹین ہے کہ کسی سیکیورٹی کے مسئلے پہ آپ پی آئی اے والوں سے تو نہیں پوچھیں گے، یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ اس پہ آپ کو ریلوے والے آ کے بریفنگ تو نہیں دیں گے. اس پہ تو آپ کو عسکری ادارے ہی بریف کر سکتے ہیں. یہ معمول کا حصہ ہوتی ہے جمہوریت میں. لیکن حکومت کے وزراء نے اس میٹنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپوزیشن سے زیادہ ہمارے قومی اداروں کو نقصان پہنچایا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قومی ادارے اس بات کو محسوس کریں گے کہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. یہ خود وہ حکومت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، اس کی غیر ذمہ داری سے اور اس کی سیاست بازی سے جو ہر موضوع پہ کرنا چاہتی ہے، اس نے قومی اداروں کو ان کے لیے بلا وجہ پولیٹیکل کانٹروورسی کھڑی کی. اصل پر ایک ایسی سیاست ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ آپ سے ایک کوسچن پوچھا گیا طلال چودھری صاحب کو، اور آپ نے اس کو اتنا اگنور کر دیا. کون لوگ ہیں جنہوں نے ان پر تشدد کیا؟ کم سے کم مذمت ہی کرنا. میرے علم میں جو چیز نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ اس وقت نیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. آپ ان سے جا کے پوچھ لیجیے. سر آپ کی پارٹی کا پاسداری کرے اپنے، تو کیا وہ لوگ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے جن کے بارے میں دیکھیے پاکستان کا ہر شہری جو پاکستان کے آئین کا حلف اٹھاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی پاسداری کرے. میں نے بھی پاکستان کے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور اس آئین کی بالادستی کے لیے
مجھ پہ فرض ہے کہ اگر مجھے اس آئین کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے جیل جانا پڑتا ہے میں جیل جاؤں، اگر مجھے اس کی کوئی اور سزا کاٹنی پڑتی ہے میں کاٹوں، لیکن اس آئین کو اپ ہولڈ رکھوں، اس کی حفاظت کروں، وگرنہ اس کی حلف نہ اٹھاؤں۔ تو لہٰذا ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ ہم نے جس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم پاکستان کو اس آئین کے مطابق چلانے کے لیے اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ایسا صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون لندن اور مسلم لیگ نون پاکستان اس پر کسی قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے اور اس طرح کی کوئی نالج میں ہے آپ کی باتیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون صرف ایک ہے جو پاکستان میں بھی ہے، اس کی شاخیں لندن اور امریکہ اور جاپان اور یورپ اوورسیز چیپٹر ہر جگہ ہیں، لہذا کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی نظریہ، ایک ہی فلسفہ اور ایک ہی قیادت ہے۔ شہباز شریف صاحب سے لے کے ایک عام کارکن تک اپنی قائد کے ساتھ وفادار ہے، اور جو کوئی کسی قسم کی اس میں تقسیم کی افواہ سازی کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں خوش ہو، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ اگر ہمیں جنرل مشرف کے مارشل لا کی چھری ذبح نہیں کر سکی تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا صاحب اے پی سی نے وزیراعظم کے مشیر سے استعفیٰ طلب کیا، تسلیم بادل کا نام ہے، تو جب پاناما ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت قومی قیادت جو تھی وہ سپریم کورٹ چلی گئی تھی تحقیقات کے لیے، مطالبے کے لیے تحقیقات کی جائے، تو ابھی تک تسلیم بادل صاحب کا کوئی استعفیٰ نہیں ہے، تو کیا مسلم لیگ نون یا اے پی سی نے جو مطالبہ کیا اس کے حصول کے لیے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے آپ؟ جی دیکھیے، ابھی تک انہوں نے پی ڈی ایم جی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو آپریشنلائز کرنے کے لیے قیادت کی سطح پہ مشاورت جاری ہے۔ کل بھی اس حوالے سے جو ہماری سینئر قیادت ہے اس کا رابطہ ہوا، اور ایک دو دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہم اعلانات کر دیں گے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اور پھر یہ پی ڈی ایم اس پورے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کے ہر نقطے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے لائے عمل بنائے گی۔ اچھا آپ کی سوال کا جواب دے دیں، یہ قانون پہ عمل ہے، جیسا آپ نے آئین کا سب نے اعلیٰ بتایا، ایک کال گئی تھی جسٹس قیوم صاحب کو، شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اس وقت حلف شہباز شریف صاحب نے توڑا یا جسٹس قیوم نے توڑا تھا؟ دیکھیے وہ بات اتنی ہوگی، اب آج کی بات کریں 2020 میں۔ اچھا آج کی بات ایسے صاحب شیخ رشید جو ہے جب بھی کہتے ہیں کام کرنے جاتی ہے تو شیخ رشید بڑی بمباری شروع کر دیتے ہیں مستقل طور پہ، تو وہ کس کے ترجمان ہے؟ حکومت کے ترجمان ہے، اداروں کے ترجمان ہے؟ میں تو یہ اس میں یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ ان سے پوچھیں وہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن میں نے تو انہیں کبھی سنجیدہ نہیں لیا، اور آپ کیوں سنجیدہ لیتے ہیں اتنا؟ اچھا ایسا صاحب Thank you very much. ایسا صاحب آرمی چیف کی ایک نجی ملاقات میں کہا ہے